بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں مذہب کی دنیا میں یا دینی معاملات میں بہت بحث مباحثہ ہوتا ہے ماضی کے واقعات کے بارے میں کہ فلاں بزرگ نے کیا کیا، یا ایون یہاں تک کہ فلاں صحابی نے کیا کیا، صحابہ کے دور میں کیا ہوا۔ اور ان ماضی کے واقعات پہ جب بحث مباحثہ ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات بہت شدت اختیار کر جاتا ہے، وہ مناظرے کی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے، وہ مباحثے کی صورت بھی اختیار کر جاتا ہے، اور بلکہ وہ جو ہے وہ فرقہ واریت کو بھی جنم دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو صورتحال ہے، اس کے ہوتے ہوئے جب ہم قرآن حکیم کی ایک مختصر سی آیت پہ غور کرتے ہیں تو یہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کے پیغام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 134 ہے، اس پہ غور کیجئے۔ اس میں حکم ہوتا ہے تلک امۃ قد خلت، کہ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے، لاہا ما کسبت، انہوں نے جو کمایا وہ ان کے لیے ہے، ولاکم ما کسبتم، اور جو تم عمل کرو گے، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو اس بہت مختصر سی آیت میں 4 چیزیں کہی گئی ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ وہ لوگ جو گزر چکے ہیں، انہوں نے جو اعمال کیے اس کے وہ ذمہ دار ہیں، تم ذمہ دار نہیں ہو۔ اور تیسرا، تم سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اتنا خوبصورت میسج ہے کہ ہم نے قرآن کے اس میسج کو جو ہے وہ بھلایا، بلکہ اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت 134 میں پہلے پارے میں ہے۔ اب کئی کہتے ہیں جی یہ یہود کے بارے میں ہے، کیونکہ جو اس سے پہلے یہود کی بات ہو رہی ہے۔ چلیں، اگر ان کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے تو اس میں ہمارے لیے کیا اس میں کوئی میسج نہیں ہے؟ کیا یہ اس کو صرف ہم ایک تلاوت کے لیے اور اس کو بغیر سمجھے پڑھنے کے لیے ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں جو امت سابقہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ اسی لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ان سے سبق سیکھا جائے۔ اس امت نے فلاں وقت میں فلاں کام کیا، اس کا یہ نتیجہ نکلا، اگر ہم کریں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو آیت 134 ہے، چند آیات کے بعد 141 پہ دوبارہ بالکل ایگزیکٹ وہی آیت جو ہے وہ دوبارہ آتی ہے، جو اس پہلے پارے کی آخری آیت ہے۔ تو جب بھی تحریر میں کسی چیز کو دہرایا جاتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے اس پہ بہت زور دینا۔ تو یہ قرآن حکیم میں ایک ایک لفظ جو ہے وہ حکمت سے بھرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اس آیت کو 2 بار جو ہے وہ ایک ہی پارے میں جو ہے وہ دہرایا؟ اس لیے کہ ہم اس پہ غور کریں اور اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ فلاں بزرگ نے کیا کیا، فلاں صحابی نے کیا کیا، فلاں وقت میں کیا ہوا، ان میں لڑائی ہوئی، یہ ہوا۔ یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں سے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ دیا کہ وہ ان کے اعمال ہیں، ہم تو پوچھیں گے نہیں۔ تو جب ہم سے پوچھیں گے نہیں تو ہمیں بحث مباحثے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ کسی کو کہہ دیا جائے، کسی اسٹوڈنٹ کو، کہ الجبرے کے سوالات تم سے نہیں پوچھے جائیں گے، اور اگر وہ اس کے الجبرے کی تیاری کرتا رہے تو اپنا وقت ضائع کرے گا۔ اس کو وہ تیاری کرنی چاہیے جس کا اس امتحان میں اس سے سوال پوچھے جانے ہیں۔ اور دوسرا، جو ہماری ہسٹری بھی ہے، یہ جو ہے وہ تاریخ کے معیار پہ بھی پوری نہیں اترتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ کی جو پہلی تاریخ کی کتاب ہے وہ ابن جریر کی طبری ہے، جو انہوں نے اسلامی تاریخ پہ کتاب لکھی۔ اور جو ان کا طبری کا جو دور ہے وہ عباسی دور ہے، وہ 923 عیسوی کو فوت ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 300 سال بعد 300 سال بعد انہوں نے زبانی روایات کی بنیاد پہ وہ تاریخ جو ہے وہ مرتب کی، لکھی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آج کے دور میں ہم بیٹھ کے اورنگزیب عالمگیر کی تاریخ جو ہے وہ زبانی روایات اکٹھی کر کے لکھنا شروع کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لکھی بھی گئی ہے تاریخ، جو لوگ تاریخ کے مضمون کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تاریخ میں، ہسٹری میں، اگر کوئی بھی واقعہ جو ہے اس کو جتنا دیر سے لکھا جائے اور جتنے اس میں لوگ راوی زیادہ ہوں، اس کی ایتھینٹسٹی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو ہماری ہسٹری جو ہے وہ تو ہسٹری کے معیار پہ پوری نہیں اترتی کہ 300 سال کے بعد اس میں کتنی جنریشنز گزری اور ان سے انہوں نے لکھی۔ اس میں لامحالہ درست باتیں بھی بہت سی ہوں گی اور غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ کوئی مقدس نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ ہسٹری ہے۔ ہسٹری ہوتی ہے۔ ہمیں اس کو مذہب کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، اور ہمیں قرآن حکیم کی یہ جو آیت ہے
134 اور 141 سورہ بقرہ کی، اس کی طرف اپنی توجہ ڈائیورٹ کرنی چاہیے کہ خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ یو آر ناٹ آنسریبل، یو ول ناٹ بی کوشچنڈ، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے جو کیا وہ ان کے اعمال ہے، تم سے صرف یہ پوچھا جائے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا جواب دینا ہے۔ ہمیں اپنا وقت جو ہے ان بحثوں میں نہیں لگانا چاہیے کہ فلاں یہ کیا، فلاں درست تھا یا فلاں غلط تھا، ہو بھی جائے تو میرا اس سے کیا غرض ہے؟ مجھ سے تو اللہ نے پوچھنا ہے میں نے دنیا میں کیا کیا، آپ سے پوچھنا ہے آپ نے کیا کیا، تو آپ اس کی تیاری کریں اور خدا کرے کہ ہم قرآن کے اس خوبصورت میسج پہ غور کریں اور اس پیغام کو اگر آپ اچھا سمجھتے ہیں تو دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ خدا کرے کہ ہم قرآن حکیم پہ غور و فکر کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔